چھوٹے کا کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے تھے۔ عمیر بن سعد ایک گورنر ہیں، حمص کے گورنر عمیر بن سعد 3 سال گورنر رہے۔ حضرت عمر نے بلایا، کبھی حالات سنا ہوا کہ وہ آئے پیدل ایک لاٹھی اس کے اوپر پوٹلی کو باندھا ہوا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کب آئے؟ کہا ابھی آیا ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں، شام سے پیدل مدینے۔ کہا تمہارے پاس سواری کوئی نہیں تھی؟ کہا نہیں میرے پاس کوئی نہیں تھی۔ کہا بڑے برے ہیں حمص والے جنہوں نے اپنے امیر کو سواری نہ دی۔ تو عمیر کہنے لگے امیر المومنین غیبت نہ کرو، میں نے ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔ لو ان کی سفارشی بن رہا، ان کی غیبت نہ کرو، میں نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ کیوں کہا فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں یاد آ جائے، جو اس کی بے عزتی کرے گا اس نے اللہ کے ذمے کو توڑا، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لے گا۔ تو عمر نے کہا اچھا حساب دو۔ کا کس کا حساب؟ کا 3 سال گورنر جو ہے کا یہی حساب ہے، یہ میری پوٹلی ہے اس میں جو کچھ ہے یہ دیکھ لو۔ دیکھا تو ستو۔ کہا تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ کہا میں نے کیا کرنا تھا، مالداروں سے لیتا تھا غریبوں کو دے دیتا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہیں دوبارہ نوکری پہ بحال کیا جاتا ہے، جاؤ اپنا چارج سنبھالو۔ کہ نہیں اب تم کسی اور کو دو، میں 3 سال کر کے بس میرا پیٹ بھر گیا۔ کہا نہیں میں نے تمہیں بھیجنا۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہ میرا بول خراب ہو گیا اس گورنری کی وجہ سے۔ کہ کیسے خراب ہو گیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک یہودی کو کہہ دیا اخزاک اللہ، جا اللہ تجھے ذلیل کرے۔ یہ کوئی گالی تو نہیں ہے نا، وہ یہودی تو ہیں ہی ذلیل۔ ایک حقیقت بولی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن کی بات کو کہا۔ کہنے لگے لیکن بعد میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بول میرے منہ سے نکلا گورنری کے تکبر میں۔ تو میں نے سوچا میاں عمیر جس حکومت کی وجہ سے تیرا بول خراب ہو تیری آخرت خراب ہو اس حکومت کو طلاق دینا ہی بہتر ہے، لہذا میں ہاتھ جوڑتا ہوں کسی اور کو بھیج دو، مجھے نہیں چاہیے حکومت۔ ایک بول پر ہائے ہائے ہائے، اور وہ بھی یہودی، اور لفظ کیا ہے اخزاک اللہ، نہ ماں کی گالی، نہ بہن کی گالی، نہ بیٹی کی گالی، اور ادھر کتنے بڑی بڑی گالیاں منہ سے نکلتی ہیں۔ مرد تو مرد ہیں، عورتیں گالیاں نکالتی۔ اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا بیت اللہ تو بڑی عزتوں والا ہے پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے اور مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ملازم کتنی گالیاں کھا رہے، یہ ڈرائیور، یہ نوکر، یہ مالی، یہ کتنی گالیاں روزانہ کھاتے ہیں ماں جیسے ان کی مائیں کوئی نہیں، صرف مالداروں کی مائیں ہوتی ہیں، صرف مالداروں کی بہن اور بیویاں اور بیٹیاں ہوتی ہیں، غریبوں کی ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک پیالی کے ٹوٹنے پر گاڑی کو ذرا سی رگڑ لگ گئی، دکان پہ ذرا نوکر دیر سے پہنچ گیا، پھر نہ اس کی کوئی ماں کی قیمت ہے نہ اس کی بہن کی کوئی قیمت۔ اللہ کوئی سو گیا ہے وہ سن نہیں رہا ہے، یا قیامت کا دن نہ آئے گا یا حساب کا دفتر نہ کھلے گا۔ اور کسی کافر کو بھی ماں بہن کی گالی دینا حرام ہے، سن رہے ہو؟ چھ جائے کہ مسلمان، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو یہ تربیت کا اثر تھا کہ ایک جملے پر ساری حکومت کو چھوڑے گا، مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ۔ یہ تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ ہے، عملاً بھی اپنی زبان پہ ماں باپ کو قابو ہوگا اور نوکر سے درگزر ہوگا اور آپس میں بھی اخلاق اور محبت کا پرچار ہوگا تو اولاد وہی سبق سیکھے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں گالیاں نکالتے تو زبان پہ جاری ہو جاتے۔ تو یہ اس تربیت کا فقدان ہے، یہ ذہن کہ مجھے اللہ پر ہر حال میں قربان ہونا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے ابو سفیان، اکرمہ، حارث بن ہشام۔ تو سہیل ابن عمرو
یہ بڑے سردار ہیں مکے کے. تو اتنے میں حضرت بلال ہے تو آپ نے کہا تم ضرور ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر عمار آئے تو انہوں نے کہا تم لوگ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر صہیب آئے ذرا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. پھر سلمان آئے آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں. ابن مسعود آئے ذرا اور پیچھے ہو جاؤ. تو ان کو پیچھے کرتے کرتے بالکل دروازے تک پہنچا دیا. تو ابو سفیان تو بڑے سردار تھے تو ان کو غصہ چڑھ گیا. کہنے لگے دیکھو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, اتنی بےزتی کی, غلاموں کو آگے بٹھایا, سرداروں کو پیچھے کر دیا. تو سہیل ابن عامر کہنے لگے, وہ بڑے سمجھدار آدمی, وَيَا لَهُ مِن رَجُلٍ کا لفظ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کیا کہنے اس شخص کے فہم و فراست کی. وہ کہنے لگے اس میں عمر کا کیا قصور ہے, اس میں قصور تو ہمارا ہے. اسلام کی عزت تو پیسے سے نہیں, اسلام کی عزت تو تقوی اور دین سے ہے. یہ آگے بڑھ گئے, ان کو آگے کر دیا, ہم پیچھے رہ گئے, ہمیں پیچھے کر دیا گیا. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, ایک دم چاروں پریشان ہو گئے. کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا. حالانکہ یہ لوگ بالکل آخری زمانے میں مسلمان, فتح مکہ پہ ابو سفیان مسلمان ہو رہے ہیں. اکرمہ, سہیل ابن عامر, حارث ابن ہشام, یہ سارے کے سارے لوگ فتح مکہ پہ مسلمان. چند مہینوں کی صحبت ہے اللہ کے نبی کی. تو یہ چاروں آپس میں کہنے لگے اوہو اگر آخرت میں پیچھے رہے گا تو پھر کیا بنے گا. تو یہ سارے اٹھ کر حضرت عمر کے پاس آ گئے. کہنے لگے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے دیکھا, ہمیں کوئی گلہ نہیں, ہماری اپنی کمیاں ہیں. یہ بتاؤ ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں تم سے پیچھے رہ جائیں. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن ہم پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتے, ہم تمہارے برابر میں آنا چاہتے ہیں. کوئی ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم تمہارے برابر ہو جائیں. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے, طریقہ موجود ہے. انہوں نے پہلے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کیا, تم اب قربان ہو جاؤ تو برابر تو ہو ہی جاؤ. کہنے گے یہ ہم کر دکھائیں گے. تو یہ لوگ مکے پہنچے, ساز و سامان رخت سفر باندھا اور ملک شام ہجرت کر گئے. اس وقت وہاں روم کے خلاف جہاد چل رہا تھا. حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ اتنے ہر دل عزیز تھے, جب انہوں نے مکہ سے جب یہ نکلے تو اس مکے میں ہر چلنے والا جو پاؤں سے چل سکتا تھا ان کو الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک آیا, اور سارے رو رہے تھے کہ سب کو پتا تھا یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں, واپس آنے کی امید کوئی نہیں ہے, اس لیے سارے رو رہے. تو جب حضرت حارث نے دیکھا نا لوگ رو رہے ہیں تو کہنے لگے مکے والوں اللہ کی قسم مجھے مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں. میں نے مکے کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے پیاری کوئی جگہ ہے, تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم سے پیارے کوئی اور ہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ ایک آواز لگی, اس پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے, اور اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں ان کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک دن کا اجر بھی نہیں پا سکتا. لہذا میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں اور ان کے آگے نہیں تو ان کے برابر تو ہو جاؤں. یہ دونوں کا قبیلہ ایک ہے, قبیلہ ایک تو نا خاندان قریش ایک قبیلہ ہے, یہ بھی مخزومی وہ بھی مخزومی, دونوں. خالد بن ولید بھی مخزوم سے اور اکرمہ بھی مخزوم سے, تو رشتہ داری زیادہ گہری تھی. میں کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا. تو حضرت اکرمہ نے ان کا ہاتھ ایسے جھڑکا, الیک عنی, الیک عنی, غصے کا بولا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, دور ہو جاؤ. اس سے بھی سخت لفظ ہے لیکن میں وہ زبان سے نہیں لاتا ہوں, بھائی اتنا ہی کہتا ہوں, پیچھے ہٹ جاؤ, دور ہو جاؤ. کیا کہا ان لک سابقۃ فی الاسلام, تو مجھ سے آگے بڑھ چکا ہے, تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا, میں بعد میں ایمان لایا, میں تو برابر نہیں ہو سکتے. ساری زندگی میں اور میرا باپ اسلام سے ٹکراتے رہے, آج ہی تو اس دھبے کے دھونے کا دن آیا, آج میں کیسے بھاگ جاؤں. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم, میں آج بھاگ جاؤں یہ نہ ہوگا, آج یہ ہو کے رہے گا. تو انہوں نے خالد بن ولید کو پیچھے دھکا دے دیا, تو ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کا ہاتھ پکڑا, پھر ابو سفیان نے, پھر حارث بن ہشام نے, پھر زرار بن ازور نے, پھر عبداللہ بن عمر نے, 400 قریشی سرداروں نے اس وقت اکرمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ آج
یا ہمارے لاشیں تڑپیں گے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت دے گا۔ تو ان سب نے اپنی زریں پھینک دیں، لوہے کی ٹوپیاں اتار دیں اور ایک صف بن کر سینہ سپر ہو گئے 400، اور اس طرح ان کے منہ پھیرے کہ پھر رومین دبتے 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 اپنے خیموں تک جا پہنچے، اور جب وہ ریلا ہٹا ہے تو ان میں سے اکثر زندگی کی بازی ہار چکے تھے، 400 میں سے اکثر ختم ہو چکے تھے۔ تو خالد بن ولید نے جب دیکھا تو حارث بن ہشام تو دم توڑ چکے تھے، وہ بھی اپنے تھے، مخزومی تھے، اور اکرمہ کے بیٹے عمر وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ البتہ اکرمہ کے سانس کچھ چل رہے تھے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر رو پڑے اور کہا سردار یوں ہی جانے دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے سر کو گود میں لے لیا اور ان کے بیٹے کو اپنی پنڈلیوں پہ رکھ لیا، پھر ان کے منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا تو ان کو ایسے ہوش سا، انہوں نے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا میں خالد۔ کما فعل اللہ بالمسلمین، اللہ نے کیا کیا اہل ایمان کے ساتھ؟ کہا ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دے دی، رومی پسپا ہو گئے۔ اچھا عمر کو بتا دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دی، اور یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی۔ اخبر عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اور سر ڈھلک گیا تو خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد۔ عربوں میں دستور تھا جب غصے میں آتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، خوشی میں ہوتے تو باپ ابن عبداللہ باپ کے نام سے پکارتے، جب خوشی میں، جب غصہ تھا تو ماں کا نام لے کے پکارتے تھے۔ تو حضرت عمر کی ماں کا نام ہے حنتمہ، تو یہاں خالد بن ولید جوش میں تھے، کہنے لگے آج کے بعد حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قریش نے جان قربان نہ کی۔ یہ ذہن سازی ہے جس پر وہ جان کی بازی لگا گئے، ہار میں بھی انہیں جیت نظر آئی۔ ہم پہ ستم یہ ہوا کہ ہمارا ذہن بدل دیا گیا، پیسے کا غلام بنا دیا۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، غلامی تو پیسے کی ہے، روزے بھی رکھ رہے، عمرے بھی جا رہے، لیکن ذہن تو سارے کا سارا غیروں کو دیا دا چکا۔ دل کے آنگن میں تو کوئی اور آ کے بیٹھ گیا ہے، یہاں تو کسی اور کے ڈیرے ہیں۔ ایک عورت آئی شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگی اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو نقاب اٹھا کے دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے، میرا خامند پھر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ غش کھا کے گر گئے۔ تو پاس بیٹھنے والے حیران ہوئی اس میں غش کھانے کی کیا بات تھی؟ ایک عورت نے خامند کی شکایت کی اور شیخ صاحب غش میں گئے۔ ہوش میں آئے تو کہنے لگے لوگو یہ تو عورت ہو کے شریک برداشت نہیں کر رہی، اللہ رب ہو کے شریک کیسے برداشت کرے؟ میں تو اس پہ غش میں آیا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت، وہ تو کافر ہو جاتا تھا، شرک ماتھا کسی اور کے سامنے جھکا دیں۔ ایک ہوتا ہے شرک فی المحبت، محبت میں شریک لے آنا، یہ شرک آج سب کے اندر ہے بھائی، اس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے تھے، ہنس رہے کھیل رہے، اذان کی آواز سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آنکھیں پھر جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہمیں یوں لگتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتے پھر اپنی اصلی حالت۔ تو اس دل کو اللہ کا عرش بنانا تھا، یہ تو گٹر بن گیا، گٹر، سارے جہان کا گند، کپڑے پہ داغ لگے تو نظر آتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، دل کے لگے داغوں کو کون دیکھے اور کون دکھائے؟ تو اللہ کی نظر میرے کپڑوں پر نہیں میرے دل پر ہے، میری مورت اور صورت پر نہیں میرے دل پر ہے،
اگر دل کا آنگن گندا ہے اور دل کی چادر اگر میلی ہے تو یہاں اللہ کی نظر محبت کبھی نہ پڑ سکے گی. میرا گھر ایسا ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، اوپر ڈیزائن ایسا ہو، کڑھائی ایسی ہو، کیا کیا نخرے ہیں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تزینت لاجلی، میرے بندے میری بندی سارے جہان کے لیے بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر. تو یہ ذہن دینا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ پر بک چکے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کے نہیں ہیں، اس کا ہر حکم ہماری زندگی کا مقصود ہے، اس کی ہر نافرمانی سے بچنا ہماری زندگی کا مقصود ہے. اس پر پھر آگے ساری بات چلتی ہے چونکہ ہماری بنیاد ختم ہو چکی. اور یہ بچے کیسے ماحول بدل سکتے ہیں جب تک بڑے زندگی نہ بدلیں؟ گھر میں ٹیلی ویژن چلے تو روزن سکول کیا کرے گا؟ ماں بے پرد ہو کے بازار میں جائے تو روزن سکول کی تعلیم کیا کام آئے گی؟ چونکہ عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے، عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے. 1974 میں ایک آسٹریلین مسلمان ہو کے رائمنڈ آیا. میں رائمنڈ پڑھتا تھا، مغرب کے بعد اس کا بیان تھا. ہمارے اساتذہ نے فرمایا اپنا سبق چھوڑو جاؤ اس کا بیان سنو. تو اس دن ہمارا سبق موقوف کیا گیا اور اس کا بیان ہمیں سنوایا گیا. اس کے بیان میں ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، اس بات کو 30 برس گزر چکے. عبداللہ اس کا نام تھا. اس نے کہا بھائیو تم مسلمانوں کی اور ہم غیر مسلموں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک راہی اور مسافر وہ جانتا نہیں کراچی کا راستہ کون سا ہے، تو وہ دوسرے راہگیر سے پوچھتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے کراچی کا راستہ کدھر کو ہے؟ کہا ہاں میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یہ راستہ کراچی کو جا رہا ہے. کہ جی بڑی مہربانی. جب وہ 2 قدم چلا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ادھر جا رہا. کہا بھائی آپ نے مجھے تو کہا تھا کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے کراچی کو، آپ تو ادھر جا رہے ہیں. وہ کہتا اللہ کی قسم راستہ یہی ہے، مجھے نہ دیکھو میں جو مرضی کروں، راستہ یہی ہے. تو وہ کہنے لگا تم بتاؤ. وہ اس کی قسم پہ اعتبار کرے گا کہ قدم پہ اعتبار کرے گا؟ وہ تو بیچ میں معلق ہو جائے گا یہ کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. تو عملی زندگی جب نہیں ہوتی تو کتابی زندگی فیل ہو جاتی، کتابی زندگی زیر و زبر درہم برہم ہو جاتی. میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، کراچی اجتماع بنگلہ دیش میں تھا، پھر کراچی واپسی. میرے برابر میں ایک گورا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی. وہ بڑا متاثر ہوا، ایسے تھوڑی کے نیچے سے اپنے ہاتھ رکھ کے ایسے مجھے دیکھ رہا، سن رہا. بیچ میں پتہ نہیں شراب کا ذکر کیسے آ گیا مجھے یاد نہیں، کہ 8-10 سال پرانی بات. میں نے اس کو بتایا شراب حرام ہے. تو ایسے بیٹھا تھا تو ایسے ہو گیا ہیں. میں کہا ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. تو کہنے لگا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، میں گارمنٹس کا تاجر ہوں، سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. تو میرے قول کو آگ لگ گئی عمل کے ساتھ. ایک غلط عمل نے میرے سارے قول کو بے معنی کر دیا اور ناپائیدار کر دیا. تو ماحول بڑوں سے بنتا ہے، بچوں سے نہیں بنتا. ماحول بڑے بناتے ہیں، بچے نہیں بناتے. بچے تو پیچھے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے والدین کا ذہن ہو کہ ہم نے آخرت کا راہی بننا ہے، پھر بچے بھی آخرت کے راہی بنیں. ماں باپ میں نماز کی عظمت ہو، عورت میں پردے کی عظمت ہو تو تب آگے بچیاں پردہ کریں گی. ماں باپ کو گناہ سے نفرت ہو تب اولاد گناہ سے نفرت کرے گی.
تو ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے تو اسکول ہو گئے، یہ بڑوں کی تربیت کے لیے اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا۔ تو بھائی یہ جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، یہ اپنے گھر کا ماحول بدلیں اگر بچوں کو کسی رخ پہ لانا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کیا ستم ہوا ہم پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا اسکولوں میں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک بینچ پہ بٹھا کے پڑھا رہے، پڑھانے والوں کو بھی سانپ سونگ گیا، والدین کی غیرت اور ناموس کو بھی آگ لگ گئی، اور میر کارواں بھی خواب خرگوش میں سو گیا۔ تو قافلہ لوٹے نہیں تو پھر کیا ہو، کشتیاں ڈوبے نہیں تو اور کیا ہو۔ اللہ نے کتنی حد فاصل رکھی اجنبی مرد اور عورت میں، کیسے ان فاصلوں کو مٹا دیا گیا تہذیب اور ثقافت کے نام پر۔ تو اس لیے بھائیو بہنوں، ہم پر تو بڑا ستم ہوا ہے۔ ملک پر قبضہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ذہن پہ قبضہ ہو جانا یہ بہت بڑی غلامی ہے۔ ملک تو پہلے بھی چھنتے چلے آئے، میدان میں شکست تو کتنی امام حسین نہیں شکست کھا گئے تھے۔ ابھی تو محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، آج 29 ہے محرم کی۔ یہ کربلا کا واقعہ کیا سنا رہا ہے کہ میدان میں شکست کھا جانا کوئی شکست نہیں ہے، نظریاتی طور پہ شکست کھا جانا یہ اصل بربادی ہے۔ اللہ پہ قربان ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے، آئی کیوں سے؟ ساری نسل کو آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا، ایک لفظ بول کے سب کچھ بچا سکتے تھے، ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا، کہ نہیں یہ بول نہیں بولا جائے گا کیونکہ اس بول کے بولنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے آخرت خراب ہوگی، لہذا وہ نہیں بولنا، تم نے جو کرنا ہے کر دو۔ موت سے آگے کیا سزا کوئی دے سکتا ہے؟ تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے اصل ذہن کا ترجمان ہے، کربلا کا واقعہ ہمارے ذہن کا ترجمان ہے کہ ہم مفادات کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے، اپنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے۔ اس کو بھائیوں سیکھنے کے لیے بھی بڑوں کو بھی ماحول چاہیے، اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے، اس میں جاؤ، اس میں پھرو، پھر اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے بچوں کو صحابہ کے آخرت کے واقعات سناؤ، اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کرو۔ کل کو چل کے کسی اقتدار میں آئیں، گھر میں ہو، فقر غنا یہ ماں باپ تو دے نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جہاں بھی ہوں وہ سجدے کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے نظریات کو زندہ کرنا، ہم نظریاتی طور پر ٹوٹ چکے، نظریاتی شکست ہو چکی۔ ملکوں کا فتح ہو جانا اور شکست کھا جانا یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 1200-1400 سال میں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نظریاتی طور پہ بکھر گئے اور نظریاتی طور پر شکست کھا گئے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میدان میں تو شکستیں ہوئیں، چنگیز نے بھی خون بہائے، ہلاکو نے بھی بہائے، منگو خان نے بھی بہائے، قبلائی نے بھی بہائے، تیمور نے بھی بہائے، کتنے آئے جو خون بہاتے چلے گئے، لیکن ایسا نہ ہوا کہ ہم اپنی بنیادیں چھوڑ جاتے۔ آج یہ ستم ہوا کہ بنیاد سے ہٹ گئے۔ تو اس پر لانے کے لیے بڑی طویل اور کٹھن محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائی اکثر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا نصب العین بنا کے سفر شروع کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور آخرت کو اپنی منزل بنا کے سفر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ باقی دنیا کی چیزیں ان کو صحیح طریقے سے سیکھنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہمارے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات کی بلندی کو رکھا ہے۔ اس کے سارے بھائی نیتیں کرو، سارے اس کی کوشش کرو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے جس نے ماں باپ کو بچوں سے دور کر دی، کچھ وقت سکول لے گیا، کچھ وقت ٹیوشن والا لے گیا، کچھ وقت کھیل لے گیا، گھر کا وقت
ٹیلی ویژن لے گیا، جی ہم تو بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں. تو کارٹون کیوں دکھاتے ہو؟ وہ کارٹون ہی بن جائیں گے، ان کی سوچ کہاں جا گرے گی؟ یہ جو کارٹون دکھانے کا وقت تھا، یہ خود بیٹھنے کا وقت تھا کہ ماں باپ بچے خود بیٹھتے، ان میں محبت استوار ہوتی، الفت بڑھتی، وہ قریب ہوتے. نہ ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ تعلق بن نہیں سکتا. چونکہ میں 11 سال کا تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا سینٹرل ماڈل اسکول میں. میں اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہ کر سکا جو ایک بچے کو ہونی چاہیے. تعلق بننے کا جو وقت تھا خود انہوں نے دھکا دے کے باہر پھینک دیا. تو یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے میرے بھائیوں جس نے ہماری نسل کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. جو وقت بچوں کو دینا تھا وہ سکرین کو دے دیا. تو وہاں سے ہمارے لیے کوئی خیر کے پروگرام تو نہیں نشر ہو رہے. ٹھنڈی آگ ہے جو سلگائی جا رہی، جس سے ہڈیاں سلگ جائیں گی، سارا گھر دھوؤں سے بھر جائے گا. وہ میٹھا زہر ہے جو آہستہ 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 رگوں میں رچ جائے گا، پھر دنیا کا کوئی مسیحا ان کو شفا نہ دے سکے گا. جو قوم موسیقی کی دلدادہ ہو جائے، ناچ گانے کی دلدادہ ہو جائے، کھیل کود کی دلدادہ ہو جائے، انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی کوئی، وہ تو پہلے ہی مرے پڑے. تو بھائیو اس کے عزم کرو، آندھیاں ہیں، اندھیرے ہیں. ایک چھوٹا سا اسکول کیا کرے گا؟ یہ 100-200 بچے، اتنے بڑے نقار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے؟ پر دنیا جو امید پر قائم ہے، دنیا جو امید پر قائم ہے، شاید یہ چراغ کبھی سورج بن جائے. کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی. نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے. اس لیے بھائی ہم اپنی طرف سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دنیاوی ملے دینی سانچے میں، دینی قالب میں، دین کے سانچے میں. جس شعبے میں جائیں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیں. ہم انگلینڈ میں تھے تو 1982 میں ایک بہت بڑے سرجن تھے دل کے، ڈاکٹر رحیم خان، ہمارے حیدرآباد کے تھے. ان سے بات ہوئی، انہوں نے بڑے اعتراض کی. کہا چلو نماز تو پڑھ. میں نماز کیسے پڑھوں؟ 14 گھنٹے مجھے کھڑا ہونا پڑتا آپریشن تھیٹر میں، میرے پاس نماز کے لیے کہاں وقت؟ اچھا جی چلو مہربانی کریں، ہمیں آپ 2 دن دے دیں، ہمارے ساتھ کو وقت گزار لیں، پھر جو آپ سوال باقی رہ جائیں پھر کر لیں. اس گفتگو میں رات کے 2 بج چکے تھے. عشاء کے بعد بیٹھے، رات کا 2 بج گئے. پتہ نہیں ان کو کیسے رحم آ گیا. اچھا میں 2 دن دے دوں گا. تو وہ اوپر سے وہ دسمبر کی جو ان کی چھٹیاں تھی، کرسمس وہ شروع ہوئی تو وہ 3 دن کے لیے آئے. 2 دن انہوں نے لگائے، ہفتہ اتوار. تو جس دن وہ جا رہے تھے، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے بار بار آنسو پوچھ رہے. اگلے سال پھر میں پہنچ گیا جماعت لے کر. تو میں نے ان کو فون کیا کہ ہم آئے ہیں. کہا آپ اس دفعہ میرے پاس آئیں. ہم چلے گئے تو مجھے اپنے آفس لے گئے. کہا دیکھو وہاں سے آنے کے بعد جو میں نے پہلا کام کیا، یہ بیسن لگوایا ہے، کمایا یہ مصلی پڑھا ہوا ہے نماز کے لیے. 2 دن آج کا دن میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی. اور جمعہ پڑھنے 30 میل جاتا ہوں، 30 میل آتا ہوں. نام بھج ریسٹورنٹ سے قریب تھا، وہاں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے. مسیح چند سال کے بعد دوبارہ گئے تو پتہ چلا ملاقات ہوئی کہ میں نے مسجد بنا دی ہے، اس کا مؤذن میں خود ہوں. نا اور تسبا جمعہ 2 دفعہ ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ پڑھ جاتی ہے مسجد تو پھر اس کے بعد نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ جمعہ کی نماز 2 دفعہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے.
کہ مسجد چھوٹی ہے, نمازی بڑھ گئے ہیں. پھر کہنے لگے یہاں کی جو سب سے بڑی ڈاکٹر تھی وہ میری دعوت سے مسلمان ہو چکی ہے, وہ آگے کتنوں کو مسلمان بنا چکی ہے. پھر 2000 میں ملا تو ماشاءاللہ بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی. تو ماحول انسان کے اندر کس طرح آہستہ آہستہ تبدیلی لاتا ہے. تو تبلیغ یہ بڑوں کا مدرسہ ہے, اس لیے بھائی یہ والدین اس میں وقت دیں اور پھر بچوں کی تربیت کریں, گھر میں ان کو وقت دیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو ہے. یہ تو جب سال شروع ہونا, میں نے پہلے جمعے کا ایک جگہ میرا بیان تھا, تو میں نے اس کے بعد ایسی منہ پہ دعا آگے میں نے کہا یا اللہ ذلتوں کی, پستیوں کی تو مہربانی کر دے. قلم تو اب بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, فیصلے تو اب بھی تیرے ہی آسمان سے اترتے ہیں. نچلے کیا کر سکتے ہیں اگر اوپر سے فیصلے نہ. تو آپ لوگ بھی مانگو اللہ سے کہ یا اللہ یہ سال ہمارا سال بنا. اس کے لیے پہلے توبہ کرو, خود بھی توبہ کرو, بچوں سے توبہ کرواؤ, پڑوسیوں سے توبہ کرواؤ, کہ اللہ سے صلح توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ جتنا مجمع آیا ہے پہلے یہ تو توبہ کرے, اندر عورتیں بھی یا مرد بھی, بیٹھے بیٹھے آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو, ٹھیک ہے نا. اور ایک دفعہ منہ سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کوشش کرو کوئی گناہ نہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو, اور کچھ وقت اللہ کے راہ میں نکلو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری ترتیب قابو میں آ جائے. کر کر یاد سجਣ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਭੁਨ ਭੁਨ ਜਿਗਰ ਨਵਾਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਵਣ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਵਣ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਦਮ ਪਿਆ ਪੜੀ ਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਨ ਐਨ ਆਯਾਣੀ ਹੂ ਪਿਆ ਸੁਣੀ ਵੇ ਹੂ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ